رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے کہ شاید یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور آج اس ارادے سے یہاں بیٹھے کہ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے قرآن سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ ہماری مجلس، تاکہ یہ ہماری محفل، تاکہ یہ ہمارا پروگرام یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، یہ ہماری عبادت کے اندر شمار ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ کلام اتنی بابرکت کتاب ہے کہ یہ قرآن جس سینے کے اندر آتا ہے اس سینے کو بھی تمام سینوں سے بدتر بنا دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے، برتر بنا دیتا ہے، اور جس دل کے اندر آتا ہے اس کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے اللہ اسے بھی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ حافظ قرآن کا یہ اعزاز ہے، حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے کہ جب یہ حافظ قرآن اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے اتنا مقام دے دیتا ہے کہ وہ حافظ قرآن، آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مصلی پہ پورا قرآن آپ کو سنایا تو یہ اللہ نے ان کو مقام دیا۔ ان کے پیچھے ان کا باپ بھی کھڑا تھا، ان کے پیچھے ان کا بھائی بھی کھڑا تھا، ان کے پیچھے ان کا رشتہ دار بھی کھڑا تھا، ان کے پیچھے ان کا چچا بھی کھڑا تھا، حتیٰ کہ اگر ان کا دادا بھی آج دنیا کے اندر ہوتا تو وہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا، ان کے آگے کھڑا ہونے کی اسے بھی اجازت ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا ان کے تمام مرحومین کے لیے درجات بلند فرمائے، اور بالخصوص ان کے دادا کے لیے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت دیتا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ اگر کوئی چیز بھی جڑ جاتی ہے، انسان تو انسان، اگر دنیا کی کوئی بھی چیز بھی جڑ جاتی ہے تو اللہ اسے بھی مقام دے دیتا ہے، مرتبہ دے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی بندہ بھی جائے، حضروں سے ایک تھان سے، ایک دکان سے، ایک قسم کا، ایک کمپنی کا ایک کپڑا لائیں اور آ کر ایک کپڑے کو اس قرآن کی تھیلی بنا دیں، ایک کپڑے کی اس قرآن کی تھیلی بنا دیں، چولی بنا دیں، اب اس کا جو کپڑا ہے ایک تھان کا ہی ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اس کا مقام بڑھ گیا، اور جو باقی بچا آپ لیٹرین کے اندر بھی اسے پھینک دیتے ہیں، زمین کے اندر بھی آپ اسے پھینک دیتے ہیں، اس کا مقام آپ کے ہاں نہیں ہے۔ وہ کپڑا اس قرآن کے ساتھ لگا ہوا، اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا، اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا، جب گنہگار سے گنہگار بھی ہوگا، بڑے سے بڑا مجرم بھی ہوگا، اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا کپڑا جب نیچے دیکھے گا اس کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھے گا، بلکہ اسے اٹھائے گا اور چومے گا، اسے اوپر رکھے گا، کس لیے کہ اس کا تعلق اس کپڑے کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، کپڑے کا کوئی بھی مرتبہ نہیں ہے، کپڑا وہی دکان سے آیا، وہی تھان سے آیا، وہی کمپنی سے بنا، لیکن ایک کپڑے کو اللہ نے مقام دے دیا تو اس قرآن کی وجہ سے دے دیا۔ آپ یہاں ایک لکڑی کا درخت لے جائیں اور وہاں سے پھٹے بنائیں، اور پھٹے بنا کر ایک پھٹا لے آئیں جس کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ پھٹا ایک درخت کا ہے، پھٹا ایک جگہ کا ہے، پھٹا ایک ہی درخت کے ساتھ تھا، وہ دو ٹکڑوں کے اندر ہوا، ایک پھٹے کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا اور ایک کا تعلق اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑا تو اس پھٹے کا مقام بڑھ گیا۔ وہی پھٹا اگر دو ٹکڑوں کے اندر کر دیا گیا، ایک قرآن کی رحل بڑھ گئی، ایک قرآن کے لیے پھٹا بن گیا، ایک اس کے اوپر قرآن پڑا ہے، اسی کا
دوسرا ٹکڑا آپ لیٹرین کے اندر بھی رکھتے ہیں، غسل کے اندر بھی رکھتے ہیں، اس کا مقام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ۔ یہ دنیا کے اندر جس وقت انسان اس قرآن کو سینے کے اندر بٹھا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اللہ مقام دے دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو اللہ یہ مقام دے گا نا حافظ قرآن۔ حافظ قرآن کو اللہ بلائے گا کہ حافظ قرآن، اللہ کل قیامت والے دن نام لے گا، حافظ محمد جواد صاحب، حافظ محمد عباس صاحب۔